جو اشخاص 3 طرح کے ہیں ان کی پہچان، ان کی علامات سے بھی واقفیت حاصل کریں گے۔ اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے وہ کن صفات اور کن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، اور جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا صفات اور علامات ہوتی ہیں، اس سے انشاءاللہ واقف ہوں گے۔ سورۃ البقرہ نہایت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ انشاءاللہ میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کا جو نام ہے، یہ نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اس سورت کے اندر گائے کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ اور قصہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اسی نسبت سے سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات یہ ٹوٹل 14 ہیں۔ پورے قرآن کے اندر 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ، جیسا کہ طٰہٰ، حامیم، عین، سین، قاف۔ قرآن کی 29 سورتوں کے شروع کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، اور انہی حروف مقطعات میں سے ایک الف لام میم ہے۔ اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے معانی کرنے کی کوشش کی ہے، کرنی نہیں چاہیے۔ جس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہمیں بھی معنی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نے کر دیا الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جاننے والا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ضرور ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، عرش والا خدا 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لام ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو ان تینوں حروف کو پڑھتا ہے عرش والا خدا 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے
جن حروف مقطعات کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ان کے معنی بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اللہ اعلم بمرادہ. اور آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے نا، یہ قرآن جو ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، غلطی سے پاک. غلطی تو بڑی دور رہی اس کتاب کے اندر، اس عظیم الشان کلام کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ بھی موجود نہیں ہے. یہ قرآن وہ عظیم اللہ کی کتاب ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا مجدد، محدث، مفسر کتاب لکھے، لیکن کتاب لکھنے کے بعد یہ نہیں لکھ سکتا کہ میری کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک سے پاک اور صاف ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے. اس کی سب سے بڑی صداقت، اس کتاب کی سب سے بڑی صداقت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی. نعوذ باللہ قرآن جلائے گئے، لیکن اللہ نے اس کتاب کی صداقت کو قائم اور دائم رکھا. اس کی زیر اور زبر کے اندر کوئی فرق نہیں ڈال سکا. یہ قرآن کی سب سے بڑی صداقت ہے اللہ کے فضل. انجیل آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، تورات آئی بدل گئی، لیکن کوئی کتاب نہیں بدلی تو اللہ کی کتاب عظیم الشان قرآن نہیں بدلا ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے سمجھ اور عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے. یہ ہدایت بن کے آئی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے. یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، اس سے ہدایت حاصل کریں. عظیم الشان روشنی ہے، یہ نور ہے، ایسا نور ہے جو اندھیروں کے اندر بھی راستوں کو دکھانے والا ہے. اس کتاب سے دل لگا لیجئے، اس کتاب سے محبت کرے، اس کتاب سے پیار کرے. دل کے اندر خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے تو سمجھ لیجئے یہ کتاب آپ کے دلوں کو چینج کر دے گی، تبدیل کر دے گی، انقلاب پیدا کر دے گی.